السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کے حکم کے بغیر ہم کسی ایسی کوئی مہم شروع نہیں کریں گے، کسی نے کہا۔ غیاث بلبس، سلطان صلاح الدین ایوبی نے غیاث بلبس سے مسکرا کر پوچھا، آج تمہیں ان پوشیدہ خزانوں کا خیال کیسے آ گیا؟ مجھے یہاں آئے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے تجویز کیوں پیش نہ کی؟ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا امیر محترم، غیاث بلبس نے کہا۔ تقریباً 2 مہینے ہوئے کتب خانے کے محرر نے مجھے بتایا تھا کہ پرانے کاغذات میں سے کچھ کاغذات گم ہو گئے ہیں۔ میں نے ان کاغذات کی نوعیت اور اہمیت پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ ایسے اہم نہیں تھے کہ تلاش کی ضرورت سمجھی جائے۔ یہ کچھ نقشے سے تھے اور فرعونوں کے وقتوں کی تحریریں تھیں، بہت ہی پوشیدہ اور کرم خوردہ کاغذات اور کپڑے تھے۔ محرر نے جب فرعون کا نام لیا تو مجھے خیال آیا کہ ان تحریروں اور نقشوں میں فرعونوں کے خفیہ مقبروں کے متعلق معلومات ہو سکتی ہیں۔ میں نے وہ پرندے دیکھے جن میں سے کاغذات گم ہوئے تھے۔ میں نے یہ سوچ کر زیادہ توجہ نہیں کی، ان تحریروں کو آج کون پڑھا اور سمجھ سکتا ہے؟ تم نے صحیح نہیں سوچا غیاث، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ مصر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان تحریروں اور اشاروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کاغذوں اور نقوش کی چوری حیران کن نہیں، یہ چوری خزانے کے کسی لالچی نے کی ہوگی۔ ان کاغذوں کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے چور کے ساتھ دلچسپی ہے، وہ کوئی ہمارا ہی رفیق نہ ہو۔ اس چور کا سراغ لگاؤ۔ مجھے شبہ ہونے لگا ہے کہ ان کاغذوں کی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ میں محترم غیاث بلبس کے ساتھ بات کر چکا ہوں۔ بہت دنوں سے ہمارے مخبر اور شہر کے اندر جاسوس ہمیں کسی پر اشرار سرگرمی کی اطلاعیں دے رہے ہیں۔ قدومی یہاں کی ایک مشہور رقاصہ ہے جسے امیروں کی محفلوں کی شمع کہا جاتا ہے، 5-6 دنوں سے غائب ہے۔ ایک رقاصہ کا شہر سے غیر حاضر ہو جانا کوئی اہم واقعہ نہیں ہوا کرتا، لیکن قدومی کو میں نے خاص طور پر نظر میں رکھا ہوا ہے۔ میرے مخبروں نے بتایا کہ اس کے یہاں اجنبی اور مشکوک سے 2 آدمی آتے رہے ہیں۔ پھر قدومی کے گھر سے ایک روز ایک پردہ پوش عورت کو نکلتے دیکھا گیا۔ وہ ایک اجنبی تاجر مسافر کے ساتھ جا رہی تھی۔ مجھے شک ہے کہ قدومی بھیس بدل کر نکل گئی ہے۔ دوسرے مخبروں کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ خود آدمی جنوب کی طرف مشکوک حالت میں جاتے دیکھے گئے ہیں۔ ان سرگرمیوں سے مجھے شک ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ان گمشدہ کاغذات سے ہو سکتا ہے، اور یہ شبہ بھی ہے کہ یہ صلیبی تخریب کار ہوں گے۔ جو کچھ بھی ہے، ہم ان سرگرمیوں کی پول کھول دیں گے۔ ضرور کھوج لگاؤ، سلطان ایوبی نے کہا، اور ان خزانوں کو اپنے ذہنوں سے اتار دو۔ میں جانتا ہوں قوم کی فلاح و بہبود کے لیے صلیبیوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے ہمیں مالی استحکام کی ضرورت ہے۔
مگر میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ محترم نور الدین جنگی نے مالی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ میں یہ امداد قبول نہیں کروں گا۔ مالی امداد سگے بھائی سے ملے تو بھی انسانی صلاحیتوں کے لیے محنت اور دیانتداری کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ پھر انسان خزانوں کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگتا ہے۔ مصر کی زمین بانجھ نہیں ہوگی۔ محنت کرو کہ یہ زمین تمہیں ثمر دے۔ قوم کو بتاؤ کہ حکومت پر اس کے حقوق کیا ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو رعایا سمجھنا چھوڑ دے، اور قوم کو یہ بھی بتاؤ کہ اس کے فرائض کیا ہیں۔ اگر قوم نے فرائض سے نگاہیں پھیر لیں تو حقوق پامال ہو جائیں گے۔ تم جس زمین کی پاسبانی میں خون نہیں بہاؤ گے اور جس وقار کے لیے پسینہ نہیں بہاؤ گے، وہ تمہارا حق کبھی ادا نہیں کرے گا۔ پھر اس ملک کے حکمراں باہر کے خزانوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے، اور قوم افراد میں منتشر ہو کر کفار کی غلام ہو جائیں گی۔ جن خزانوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی ہاتھ لگانے سے بھی گریز کر رہا تھا، ان تک اس کے اپنے ہی ایک جرنیل کے بھیجے ہوئے 50 آدمی پہنچ گئے تھے۔ مارکونی، اسماعیل قدومی اور ایک صلیبی شام کو پہنچے۔ ان کے باقی ساتھی جو الگ الگ ٹولیوں میں روانہ ہوئے تھے، اسی رات پہنچنا شروع ہوئے، اور آدھی رات کے بعد پورے 50 آدمی پہنچ گئے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، یہ جگہ ایسی تھی جس کے قریب سے کبھی کوئی مسافر نہیں گزرا تھا۔ جگہ ڈراؤنی ہونے کے علاوہ کسی مسافر نہیں گزرتا تھا، کسی راستے پر پڑتی ہی نہیں تھی۔ یہ چونکہ سرحد سے دور تھی، اس لیے سرحدی دستوں کی نظر میں بھی نہیں تھی۔ مارکونی نے رات کو ہی سب کو اس خطے کے اندر پہنچا دیا۔ تاکہ باہر سے کوئی دیکھ ہی نہ سکے، اور انہیں مکمل آرام دینے کے لیے کہا کہ وہ جتنی دیر سو سکتے ہیں سو جائیں۔ یہاں سے آگے پیدل جانا ہوگا، اور یہ سفر جسم کی بجائے اعصاب کو زیادہ تھکا دے گا۔ مارکونی خود قدومی کے ساتھ اپنے خیمے میں چلا گیا۔ وہ سب اس وقت جاگے جب سورج ان ٹیلوں کے اوپر آ گیا جس کے دامن میں سب سوئے ہوئے تھے۔ مارکونی نے انہیں بتایا کہ وہ کون کون سا سامان، اوزار اور ہتھیار وغیرہ اپنے ساتھ لے۔ ان میں مضبوط رسے، کدالیں اور موٹی سلاخیں تھیں، اور ہتھیاروں میں تیر کمان اور تلواریں۔ راستے کی مشکلات کے متعلق بھی اس نے سب کو بتا دیا۔ اس دیوار کے متعلق بھی اس نے انہیں ذہنی طور پر تیار کر دیا، جس سے اس کا ایک ساتھی گر کر ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس نے انہیں رونے کی آوازوں سے بھی خبردار کر دیا جو اس علاقے میں سنائی دیتی تھی۔ اونٹوں کو ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے اس نے صرف ایک آدمی کو پیچھے رہنے دیا۔ قدومی کو وہ ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ کہیں کوئی راستہ اندر جانے کے لیے مل ہی جائے گا، اور وہ قدومی کو اس راستے سے لے جائے گا۔ قدومی کی حفاظت کے لیے بھی ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے صرف اسماعیل موضوع آدمی تھا۔ مارکونی نے کہا، تم قدومی کے لیے یہیں رہو گے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تمہاری حیثیت اس لڑکی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کے آرام اور حفاظت کے تم ذمہ دار ہوں گے۔
میں بہت جلدی واپس آ رہا ہوں، تم دونوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ اپنی پارٹی کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اس راستے سے وہ واقف ہو چکا تھا۔ وہ بے خوف و خطر چلتا گیا۔ جوں جوں وہ آدمی آگے بڑھتے جا رہے تھے، ان پر خوف مسلط ہوتا جا رہا تھا۔ وہ شاہراہوں سے پوری طرح واقف تھے، مگر ایسا خطہ اور اس قسم کے پہاڑ انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اور وہ جب اس جگہ پہنچے جہاں رونے کی آوازیں آتی تھیں تو سب بدک کر خلاؤں میں دیکھنے لگے۔ بلا شک و شبہ عورتیں رو رہی تھیں۔ ان آدمیوں میں 2-3 ایسے بھی تھے جنہوں نے اس علاقے کے متعلق وہ تمام ڈراؤنی کہانیاں سن رکھی تھیں جو بہت مدت سے مشہور تھی۔ انہوں نے اپنے صلیبی ساتھیوں کو بھی یہ کہانیاں سنا کر ڈرایا۔ وہ سب ڈر کی گرفت میں پہلے ہی تھے، لیکن انہیں جو انعام بتایا گیا تھا ان میں اتنی طاقت تھی جو انہیں خوف کو دبا رہی تھی۔ اس کے علاوہ یہ صلیب کے تنخواہ دار ملازم بھی تھے اور مارکونی ان کا افسر تھا۔ وہ انعام اور حکم کی پابندی کے تحت چلے جا رہے تھے۔ رونے کی آوازوں پر وہ بدکے تو مارکونی نے بتایا کہ یہ عورتیں یا عورتوں کی بدروئیں نہیں، یہ ہوا کی آوازیں ہیں، مگر وہ ڈرتے رہے اور آگے ہی بڑھتے گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس وسیع اور بے انتہا گہرے نشیب تک پہنچے جو انہیں قدرتی دیوار پر چل کر پار کرنا تھا۔ مارکونی کو وہاں کچھ مشکلیں پیش آئیں۔ دیوار پر پاؤں رکھنے سے سب گھبراتے تھے۔ مارکونی آگے آگے چلا۔ وہ ایک بار اس خطرے سے گزر چکا تھا۔ اس کے پیچھے دوسرے آدمی نے دیوار پر قدم رکھا اور باقی بھی چل پڑے۔ سورج اس جہنم میں ہی روپوش ہو گیا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کھائی کی گہرائی نظر نہیں آتی تھی۔ مارکونی دیوار عبور کر گیا۔ اسے ایسی چیخ سنائی دی جو تہہ کی طرف جا رہی تھی۔ ذرا دیر بعد ایک ہیبت ناک چیخ سنائی دی۔ یہ گروہ جب دیوار سے گزر کر کچھ آگے جمع ہوا تو اس میں 5 آدمی نہیں تھے۔ مارکونی نے بتایا کہ اس سے آگے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے اور وہ منزل کے قریب آ گئے ہیں۔ اس نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ ان کی واپسی اس راستے سے نہیں ہوگی بلکہ سیدھا اور آسان راستہ مل جائے گا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی جب وہ اس جگہ پہنچے جس کے نیچے وسیع سرسبز خطہ تھا۔ مارکونی نے تمام آدمیوں کو وہاں سے تھوڑی دور چھپا دیا۔ 2 آدمی اپنے ساتھ لیے اور باقی سب سے کہا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کھا کر سو جائے، انہیں ضرورت کے وقت جگہ دیا جائے گا۔ مارکونی 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر اس جگہ کی دیکھ بھال کے لیے چلا گیا۔ نیچے موت کا سکوت تھا۔ کہیں کہیں ہلکی روشنی بھی نظر آتی تھی۔ وہ اور زیادہ قریب جانے سے ڈرتا تھا۔ اس نے حملہ صبح کے لیے ملتوی کر دیا اور اپنے آدمیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ قدومی اور اسماعیل اکیلے رہ گئے۔ قدومی ان ہنگامہ خیز محفلوں کی عادت تھی جن میں شراب اور دولت پانی کی طرح بہتی تھی۔ مارکونی اسے اس ہولناک ویرانے میں لے آیا تھا اور اسے ایک آدمی کے ساتھ تنہا چھوڑ گیا تھا۔ اسماعیل اسے جانتا تھا، وہ اسماعیل سے واقف نہیں تھے۔ اسماعیل جرم اور گناہ کی دنیا کا انسان تھا۔ اس کی شکل و صورت اتنی اچھی، عورت طبیعت
اتنی شگفتہ تھی کہ قدومی نے اسے کوئی عام آدمی نہ سمجھا، لیکن اسماعیل اس کے ساتھ بات کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ شام کے وقت اس نے قدومی کو بھنا ہوا گوشت گرم کر کے دیا اور شراب بھی اس کے آگے رکھ کر کہا کہ کھانا کھا کر سو جانا، کوئی ضرورت ہو تو خیمے سے بلا لینا۔ وہ باہر نکل گیا۔ قدومی نے کھانا کھا لیا، شراب بھی حسب عادت پی لی، لیکن تنہائی اسے پریشان کرنے لگی۔ اسے اپنے حسن اور ناز و ادا پر چونکہ فخر تھا، اس لیے اسے توقع تھی کہ اسماعیل اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس فخر میں تکبر اور غرور تھا، مگر اسماعیل نے اس کی طرف ایسی کوئی توجہ نہ دی جس کی قدومی کو توقع تھی۔ قدومی کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اپنے خیمے سے نکلی اور اسماعیل کے خیمے میں چلی گئی۔ وہ ابھی جاگ رہا تھا، قدومی کے لیے اس نے دیا جلا دیا اور پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہے۔ قدومی نے کہا کہ اس کی طبیعت گھبرا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور پوچھا، تم شاید مسلمان ہو، تمہیں مذہب سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا، تمہاری دلچسپی انسانوں کے ساتھ ہے، کسی کے مذہب کے ساتھ نہیں۔ میرا نام اسماعیل اور میرا کوئی مذہب نہیں۔ اوہ، قدومی نے مسکراہٹ اور حیرت سے کہا، تم ہو اسماعیل احمر درویش کے خاص آدمی؟ اس نے پوچھا، وہ آدمی کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ وہ مارکونی کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ اس نے اپنا نام سلیمان سکندر بتایا ہے، لیکن یہ مسلمان معلوم نہیں ہوتا۔ وہ مصری بھی نہیں، اسماعیل نے کہا، اور یہ سوڈانی بھی نہیں، اور سلیمان سکندر اس کا نام نہیں۔ پھر یہ کون ہے؟ قدومی نے پوچھا، اس کا اصلی نام کیا ہے؟ میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، اسماعیل نے کہا، یہ راز چھپائے رکھنے کے لیے مجھے معاوضہ ملتا ہے۔ تمہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کون ہے، تم منہ مانگی اجرت پر اس کی تفریح طبقے کے لیے آئی ہو۔ یہ تمہارا پیشہ ہے، اس نے تمہیں خزانے میں سے کچھ حصہ دینے کا وعدہ کیا ہوگا۔ وہ تو میرا حق ہے، قدومی نے کہا، اس نے مجھے اجرت دی ہے۔ وہ اس خطرناک بیابان میں ساتھ آنے کے لیے بہت ہی تھوڑی ہے۔ میں تو خزانے میں سے حصہ لینے کے وعدے پر ساتھ آئی ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہیں یہ حصہ دے دے گا؟ اسماعیل نے پوچھا، اور کیا تمہیں یقین ہے کہ اسے یہ خزانہ مل جائے گا جس کا حصہ وصول کرنے کے لیے تم آئی ہو؟ میں اتنی قیمتی لڑکی ہوں کہ لوگ مجھے خزانوں کے عوض خریدنا چاہتے ہیں۔ قدومی نے غرور سے کے لہجے میں کہا، یہ شخص تو میری قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا۔ میں ایسی امیر جادوں اور شہزادوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا کرتی ہوں۔ کب تک؟ اسماعیل نے مسکرا کر کہا، زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ اس کے بعد تمہاری قیمت اتنی گر جائے گی کہ تم پاگلوں کی طرح دوڑتی پھروگی۔ تمہیں پوچھے گا کوئی نہیں۔ جن کے پاس خزانے ہیں انہیں ایک اور قدومی مل جائے گی، تم جیسی کئی مل جائیں گی۔ سنو قدومی، اتنا غرور نہ کرو۔ کیوں نہ کروں؟ قدومی نے کہا، یہ شخص جو اپنا نام سلیمان سکندر بتاتا ہے
میرے تلیش میں ایسا گرفتار ہے کہ اس نے مجھے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ وہ صرف میرے لیے خزانے کی تلاش میں جا رہا ہے۔ وہ مجھے سکندریہ لے جائے گا جہاں ہم سمندر کے کنارے محل بنائیں گے، پھر میں رقاصہ نہیں رہوں گی۔ کیا تمہیں اس میں کوئی شک ہے؟ شک نہیں، مجھے یقین ہے کہ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اسماعیل نے کہا، میں اپنی اجرت کے لیے اس کے ساتھ آیا ہوں۔ احمر درویش کا کہنا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ جاؤ، میں آ گیا۔ یہ میرا پیشہ ہے، میں کرائے کا گناہگار ہوں۔ میں اجرت پر قتل بھی کرتا ہوں، مگر میں جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ میں کبھی پکڑا ہی نہیں گیا۔ احمر درویش مجھے بچا لیتا ہے۔ مجھ میں دوسری خوبی یا خرابی یہ ہے کہ میں عورت کا احترام کرتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں میں ایسا کیوں کرتا ہوں۔ عورت پردہ دار ہو یا عصمت فروش، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ میں عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں تمہیں بھی دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ میں تمہیں بتا دینا اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ یہ خزانہ تمہارے لیے محل تعمیر کرنے کے لیے نہیں نکالا جا رہا، یہ مصر کی جڑیں کاٹنے کے لیے استعمال ہوگا۔ یہاں صلیبی حکومت قائم کی جائے گی، مسجدوں کو گرجے بنایا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ خزانہ مصر سے باہر چلا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں مصر کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، مجھے بھی نہیں۔ ہم دونوں پیشاور ہیں، گناہ ہمارا پیشہ ہے۔ میں تمہیں صرف 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں، جو بتا چکا ہوں، ایک بار پھر سن لو۔ تمہارے حسن اور جوانی کی عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ تمہاری بات یہ ہے کہ تمہیں یہ شخص اپنے ساتھ تفریح اور عیاشی کے لیے لایا ہے۔ اس کی نظر میں تم ایک طوائف ہو۔ اگر اس نے تم پر کرم کیا تو 1-2 ہیرے تمہارے ہاتھ میں دے دے گا، اور اگر اس نے کسی کے لیے محل تعمیر کیا بھی تو وہ کوئی نوخیز لڑکی ہوگی یا تم نہیں ہوں گی۔ تمہارے چہرے پر مجھے بال جیسی باریک لکیریں نظر آ رہی ہیں جو آج اچھی لگتی ہیں، تھوڑے ہی دنوں بعد یہ گہری ہو کر تمہاری قدر و قیمت ختم کر دیں گی۔ اسماعیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جس میں طنز نہیں تھا، دھوکہ اور فریب نہیں تھا، ایک گونا اپنائیت سی تھی، اور ایسی حقیقت ہی قدومی نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اسماعیل اس پر ڈورے ڈالے گا، مگر اسماعیل نے اسے ذرا بھی اہمیت نہ دی۔ اس کی بجائے اسے یہ تاثر دیا کہ اس کی اہمیت 2 روز کی مہمان ہے۔ قدومی تو اپنے حسن کی تعریف سننے کی وفادی تھی، اپنے آپ کو کلیوپاترا ثانی سمجھتی تھی۔ اسماعیل نے ایسا تاثر پیدا کیا جسے قدومی دھتکار نہ سکی۔ اسماعیل کا اندازہ ایسا تھا کہ اس کا پیدا ہوا تاثر اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور قدومی کی آنکھوں سے نیند غائب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسماعیل کے ساتھ باتوں میں رات گزارنا چاہتی تھی، اس خواہش کو وہ دبا نہ سکی۔ اسماعیل نے اسے مایوس نہ کیا۔ رات کا آخری پہر تھا جب قدومی کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسماعیل کے خیمے میں تھی، اور اسماعیل خیمے سے باہر کمبل لپٹا سویا ہوا تھا۔ قدومی نے اسے جگایا اور کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، عجیب سا خواب تھا، پوری طرح یاد نہیں رہا۔ کوئی مجھے کہہ رہا تھا سلیمان سکندر کے خزانے کی نسبت اسماعیل کی باتیں زیادہ قیمتی ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں رقاصہ کا تصنع نہیں، ایک معصوم لڑکی کی سادگی تھی۔ سورج نکلنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی،
مارکونی اپنے آدمیوں کو اس سرسبز نشیب کے اوپر اپنی اسکیم کے مطابق موزوں جگہوں پر چھپا چکا تھا۔ صبح روشن ہوئی تو نیچے ننگے آدمی اور عورتیں نظر آنے لگے۔ مارکونی نے اپنے ایک دلیر اور نڈر آدمی کو نیچے جانے کے لیے تیار کر رکھا تھا، اسی ڈھلان سے جس سے اس کا ایک آدمی لڑک کر نیچے گرا اور اس پر اسرار قبیلے کی ضیافت بن گیا تھا۔ مارکونی نے اپنے اس آدمی کو نیچے لڑک جانے کو کہا۔ وہ ڈھلان کے اوپر بیٹھا اور نیچے سرک گیا۔ کچھ آگے جا کر وہ کلا بازیاں کھانے لگا اور زمین پر جا پڑا۔ وہ اٹھ کر چل پڑا۔ 3-4 ننگے آدم خوروں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑنے کے لیے دوڑے۔ وہ خوشی سے چلا رہے تھے۔ وہ جب اس آدمی کے قریب پہنچے تو اوپر سے 4 تیر نکلے اور ان کے سینوں میں اتر گئے۔ ادھر سے 2 اور ننگے مرد آئے، وہ بھی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ مارکونی نے اوپر ایک چٹان کے ساتھ رسا باندھ دیا، جسے اس نے ڈھلان سے نیچے پھینک کر اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر ایک دوسرے کے پیچھے نیچے اتر جاؤ۔ سب نیچے چلے گئے۔ مارکونی نے اوپر سے رسا کھول کر نیچے پھینک دیا اور ڈھلان سے لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ یہ سارا گروہ تلواریں نکال کر آگے دوڑ پڑا۔ چند اور ننگے مرد سامنے آئے، انہیں بھی کاٹ دیا گیا۔ جو ذرا دور تھے وہ الٹے پاؤں بھاگے۔ نیچے سے سرسبز علاقے کے کئی ایک حصے تھے۔ مارکونی نے دیکھا کہ بھاگنے والے ایک حصے میں چلے گئے تھے۔ وہ ان کے پیچھے گیا۔ اسے ان آدمیوں کا باویلا سنائی دے رہا تھا۔ ان کی چیخ و پکار پر وہ ان کے تعاقب میں گیا۔ اس کے باقی آدمی خون خرابہ کر رہے تھے۔ وہ خود ان آدمیوں کے تعاقب میں رہا۔ تھوڑے ہی دور اسے آدمی نظر آ گئے۔ وہ اب 2 نہیں 3 تھے۔ وہ تینوں ایک چٹان کی دوسری طرف اتر گئے۔ وہ بھی چٹان پر چڑھ گیا۔ دوسری طرف اسے سیاہ پہاڑی کا دامن نظر آیا۔ وہاں ایک غار کا دہانہ تھا جس میں سے جھک کر گزرا جا سکتا تھا۔ مارکونی اس غار میں چلا گیا۔ اس نے تلوار ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ محترم بزرگ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔